بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم نبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے امام جماعت انبیاء، مقتدائے زمرائے اتقیاء، قاضی مسند حکومت، مفتی دین و ملت، قبلۂ اصحاب صدق و صفا، کعبہ ارباب حلم و حیا، وارث علوم اولین، مورث کمالات آخرین، حجت حق الیقین، تفسیر قرآن مبین، تصحیح علوم متقدمین، سند انبیاء و مرسلین، فخر یوسف کنعان، عزیز مصر احسان، قائد فوج اسلام، دافع جیوش اصنام، معدن نہار سخاوت، منطقہ بروج سعادت، رابطہ علت و معدول، واسطہ جائل و مجعول، مقتدہ صغیر و کبیر، مفتاح فتح قدیر، اکرم اسلاف، اشرف اشراف، سراج اقدار و بلاد، منادی طریق رشاد، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صاحب حوض کوثر، شافع یوم النشور، سرور انبیاء، سرکار ہر دو جہاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کو فی زمانہ مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اسی مسلک اعلیٰ حضرت کے پیشوا امام اہل سنت، قاطع کفر و دلالت، ماحی بدعت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مصداع رحمت حق ہم کو سنانے والے، کہیں سبحان اللہ۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مصداع رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، تیری آمد کی خبر ہم کو سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے۔ میرے امام فرماتے ہیں، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے، دل ویرانائے عاشق کو بھی کیجئے آباد، دل ویرانائے عاشق کو بھی کیجئے آباد، میرے محبوب مدینے کے بسانے والے، میرے محبوب مدینے کے بسانے والے، کوئی پہنچا نہ نبی رتبہ عالی کو تیرے، میرے مصطفیٰ کے مرتبے کو کوئی نبی نہیں پہنچا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، کوئی نبی نہ پہنچا رتبہ عالی کو تیرے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے۔ اور میرے امام اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بعد مردن، مردن کا معنی موت، بعد مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا، بعد مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا، قبر تیرا میں میرے سمتے میں میرے امام فرماتے ہیں، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، کہیں سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، دیکھے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، دیکھے آئے وہ مردوں کو جلانے والے۔ حضرات
محترم، ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم جس نبی کی امتی ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، وہ نبی تمام نبیوں میں شان والا ہے، وہ نبی تمام نبیوں میں رفعت والا نبی ہے۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ترجمہ یہ ہے تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ حضرات محترم، اب ذرا میری گفتگو اب غور سماعت کیجیے گا۔ یہ آیت مبارکہ در حقیقت قرآن کی آیت ہے، لیکن حقیقت میں مصطفیٰ کی نعت ہے، مصطفیٰ کی شان ہے، مصطفیٰ کی رفعت ہے، مصطفیٰ کی برگزیدگی ہے، مصطفیٰ کا مرتبہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب۔ اب ذرا دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کن سے خطاب کون ہے؟ اللہ نے خطاب کس سے فرمایا؟ تو اللہ نے کتابیوں سے کہا، یہودیوں سے کہا، نصرانیوں سے کہا اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اب ہوش میں آ جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور لائٹ کو کہتے ہیں، نور روشنی کو کہتے ہیں، نور چمک کو کہتے ہیں، نور دمک کو کہتے ہیں۔ نور وہ ہے جو خود بھی روشن ہو، دوسرے کو بھی روشن کر دے، جو خود بھی چمکدار ہو، دوسرے کو بھی چمکا دے۔ دیکھیے سورج نور ہے، سورج روشن ہے، سورج منور ہے، پوری دنیا کو چمکا دیتا ہے، لیکن سورج کی روشنی پوری دنیا کو صرف ظاہر کو چمکاتا ہے، اور سورج کی روشنی جس پر پڑ جاتی ہے وہ چیز بھی چمک جاتی ہے۔ اب ذرا مصطفیٰ کی شان دیکھیے حضرات گرامی، دنیا کا المیہ تو یہ ہے، دنیا کا حال تو یہ ہے، کوئی آدمی اپنے خاندان سے چمکتا ہے، کوئی آدمی سلطنت و بادشاہ سے چمکتا ہے، کوئی آدمی کسی پیشہ کی وجہ سے چمکتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کسی سے نہیں چمکے۔ ارے وہ تو خود نور ہے، ان کو کون چمکاتا؟ بلکہ مصطفیٰ کی وجہ سے ساری دنیا والے چمک گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ حضرات محترم، یہی وہ نور ہے، یہی وہ چمک ہے، یہی وہ لائٹ ہے، یہی وہ روشنی ہے کہ جب ابو بکر صدیق اس چمک سے نسبت حاصل کر لیتے ہیں، صدیق اکبر بن جاتے ہیں، عمر فاروق جب اس چمک سے لپٹ لیتے ہیں، فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان غنی ذو النورین بن جاتے ہیں، مولا علی شیر خدا بن جاتے ہیں، غوث اعظم بن جاتے ہیں، غریب نواز بن جاتے ہیں۔ جب امام نے ملاحظہ کیا سب میرے مصطفیٰ کے نور سے، سب میرے مصطفیٰ کی چمک سے، سب میرے مصطفیٰ کی دمک سے، سب میرے مصطفیٰ کی لائٹ سے، سب میرے مصطفیٰ کے نور سے چمک رہے ہیں، میرے امام نے بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھے یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، امام محمد رضا نے جب یہ عریضہ رب کے حبیب کی بارگاہ میں کیا تو ایسے چمکے کہ زمانہ تو عالم کہتا ہی ہے، حافظ تو کہتا ہی ہے، مفسر تو کہتا ہی ہے، مفکر تو کہتا ہی ہے، مفتی تو کہتا ہی ہے، بلکہ اپنے زمانے کے مجدد آدم ہے، مجدد آدم۔ حضرات محترم، اب ذرا آئیے، جب میرے مصطفیٰ نور ہے اور نور دوسرے کو چمکاتا ہے، وہ کسی سے نہیں چمکتا، میرے مصطفیٰ سے سب چمکے ہیں، سب چمکے ہیں، سب چمکے ہیں۔ اب ذرا اپنے ذہنوں کو میرے قریب کیجیے، اب ذرا سنتے چلیے۔ اسی لیے جب مصطفیٰ نور ہے اور مصطفیٰ سے سب چمکے ہیں، اسی لیے جب میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے، جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے، کسی بادشاہی گھرانے میں پیدا نہ ہوئے، کسی دولت مند گھرانے میں پیدا نہ ہوئے، ارے حتیٰ کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاعر اعظم ہندوستان، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ حضرات محترم، آپ حضرات بیٹھ جائیں، درود
دعا میں اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا جب میرے مصطفیٰ نور ہے اور میرے مصطفیٰ سے دوسری چیزیں چمکتی ہیں، میرے مصطفیٰ سے ساری دنیا والے چمکتے ہیں. اب ذرا مجھے سنیے حضرات محترم، میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے کسی بادشاہی گھرانے میں پیدا نہ ہوئے. میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے کسی دولت مند گھرانے میں پیدا نہ ہوئے. حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کی پیدائش سے پہلے سر سے والد کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا. میرے مصطفیٰ اعلان نبوت کرنے سے پہلے آپ کے گھر والے یکے بعد دیگرے آگے پیچھے سب دنیا سے چلے گئے اور جو بچے بھی وہ میرے مصطفیٰ کے دشمن بن گئے. اس قدر بے سر و سامانی کا عالم تھا. لیکن مگر دیکھیے پوری دنیا مصطفیٰ کو جانتی ہے، پوری دنیا مصطفیٰ کو پہچانتی ہے اور پہچانتی ایسے ہے. مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے پوری دنیا میں شور و گل مچ گیا ہے. مصطفیٰ کی ولادت کا زمانہ قریب آ چکا ہے. ارے مصطفیٰ وہ ہے بچپن شریف کے زمانے میں انسان تو انسان مصطفیٰ کو پتھر اور جانور بھی پہچانتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب دیکھیے مصطفیٰ پیدا ہوئے، دنیا میں 53 سال رہے. ظاہری دنیا سے چلے جانے کے بعد تقریباً اس زمانے سے لے کر آج تک 1450 سال ہو گئے مصطفیٰ کے جانے کے. کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1450 سال مصطفیٰ کے جانے کے ہو گئے. لیکن دیکھیے آج کیا ہے، کوئی جو ہے بڑے عہدے والا ہو، بڑا بادشاہ ہو، اس کا نام نہیں رہتا، اس کی کوئی پرچھائی نہیں رہتی. لیکن مصطفیٰ وہ ہے کہ جس طرح ولادت کے بعد ظاہری دنیا میں چمک رہے تھے، قیامت تک میرے مصطفیٰ چمکتے رہیں گے. قیامت تک میرے مصطفیٰ دمکتے رہیں گے. قیامت تک میرے مصطفیٰ کا چرچا ہوتا رہے گا. تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. امام فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات محترم اب ذرا سنیں. آج دنیا کا بڑی دولت والا، بڑا بادشاہ، بڑا عالم و فاضل اپنے نام کو چمکانے کے لیے اگر مالدار ہے تو کوئی بڑا گھر بناتا ہے. جسے شاہجہاں بادشاہ نے تاج محل بنا دیا تاکہ اس کا نام رہے، اس کا نام دنیا میں رہے، اس کا نام چمکے. کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، وہ اپنے نام کو چمکانے کے لیے کوئی کتاب لکھتا ہے. لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھیے، مصطفیٰ کی رفعت دیکھیے، مصطفیٰ کی بلندی دیکھیے، مصطفیٰ کا مرتبہ دیکھیے. آپ سے جو نسبت لے لیے، آپ کی ذات سے جس کو نسبت ہو گئی، حضرت آمنہ کو دیکھیے، حضرت عبداللہ کو دیکھیے، حضرت عبد المطلب کو دیکھیے. زمانہ گزر گیا، آج بھی آمنہ کا نام چمک رہا ہے. زمانہ گزر گیا، عبداللہ کا نام چمک رہا ہے. زمانہ گزر گیا، عبد المطلب کا نام چمک رہا ہے.